السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت مندانہ نذرانہ پیش کریں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی مرتبت، آپ حضرات تحریک فروغ اسلام کے زیر انتظام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحریری مقابلہ کے تقسیم انعامات کے پروگرام میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان کی زیارت سے آپ اپنی جھولیوں میں ثواب اکٹھا کر رہے ہیں۔ مجھے تحریک فروغ اسلام کا تعارف پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کی برادر اصغر خانقاہ بندگی میاں کی سجادہ نشین حضرت علامہ معیز الدین اظہری صاحب قبلہ نے اپنے مختصر سے بیان میں یہ عرض کیا کہ برادر اکبر حضرت قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ نے مجھ سے اجازت طلب کیا کہ میں خانقاہ کے ڈونیشن باکس سے کچھ رقم لے کر کے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا خیال رکھتے ہوئے میں ملک کے گوشوں گوشوں کا سفر کروں اور علماء کرام سے اور مذہبی سماجی شخصیات سے ملاقات کر کے عملی میدان میں کچھ کام کرنے کی کوشش کروں۔ تو ان کی یہ تلاش اور جستجو سفر کرنے کی جو ہوئی، 2017 سے مسلسل وہ سفر میں رہے اور 2-3 سال تک اس طرح سے انہوں نے سفر کیے کہ 50 دن تک وہ مسلسل سفر میں رہے اور اپنے گھر کو پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں۔ بعض اوقات 3 مہینے ہو جاتے اور وہ اپنے گھر کو واپس نہ جاتے، صرف اور صرف اس لیے کہ ملک کے حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے حق میں تیزی سے جو ہے ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وقت بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ کچھ کر گزر جانے کا وقت ہے۔ تو ملک کے کونے کونے میں پہنچ کر اپنی بات رکھی اور کس انداز میں رکھی کہ کوئی پہچان والا نہیں ہے۔ کسی شہر میں گئے ہیں تو کوئی پہچانتا نہیں ہے، کسی مسجد میں گئے، نماز پڑھی، امام صاحب سے ملاقات کی، اگر امام صاحب نے توجہ دی تو امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے بات اپنی رکھ دی، اور انہوں نے اگر توجہ نہ دی تو ٹرسٹیان سے ملنے کی کوشش کی، ٹرسٹیان نے توجہ نہ کی تو مصلیان سے مل کر کے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی۔ اس طریقے سے تحریک فروغ اسلام کا تعارف پیش کیا انہوں نے ملک کے کونے کونے میں۔ بتائیے، ایک عظیم، ایک پرانی خانقاہ کا شہزادہ، عثمانی شہزادہ،
جس کی خانقاہ کے عظیم بزرگ سرکار نظام الدین بندگی میاں علیہ رحمت و رضوان صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں، یہ علماء کرام بہتر جانتے ہیں۔ اور امیٹھی شریف میں آج بھی مرجع خلائق ہے وہ جگہ۔ عثمانی صاحب قبلہ نے ملک کے کونے کونے میں ایسے ایسے ہیروں کو تلاش کیا جو کام کرنے کے لیے اپنے کسی قائد کے منتظر تھے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا ملے، ہمیں کوئی ایک پلیٹ فارم پر لے کر کے چلنے والا ملے۔ اپنے آپ کو عملی میدان میں پیش کرنے والے بہت سارے افراد موجود ہیں، مگر وہ کسی پلیٹ فارم کے منتظر تھے کہ کوئی پلیٹ فارم ایسا ملے جس کے راستے پر چل کر کے ہم بھی کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکیں۔ لہذا تحریک فروغ اسلام کو ملک کے کونے کونے تک قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ نے اپنے سفر کے ذریعے سے پہچنوایا، اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب 2014 سے کثرت کے ساتھ حملے ہونے لگے، آئے دن ناپاک لوگوں نے عظمت رسالت پر حملے کرنے شروع کیے، تو اس وقت سے جو آگ ایک سینے میں بھڑک رہی تھی کہ میں تحفظ ناموس رسالت پر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رسالت پر جو کتے بھونک رہے ہیں، ان کتوں کو میں کیفر و کردار تک پہنچانے کے لیے ملک کے قانون کے مطابق انہیں سلاخوں کے پیچھے بھیج کر کے ہی دم لوں گا۔ اور انہوں نے اپنے اس مشن میں بہت حد تک کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج اسی کا صلہ ہے کہ وہ پابند سلاسل ہیں۔ 1 سال 2 ماہ کے قریب ہو چکے ہیں، احمد آباد کی جیل میں ہیں، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ میں تقریباً 6 مرتبہ ملاقات کے لیے گیا، مگر کبھی انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار اس طریقے سے نہیں کیا کہ مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے جلد سے جلد باہر نکالو، میری ضمانت کی عرضیاں داخل کرو، اگر ہائی کورٹ سے انتظام نہیں ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ میں انتظام کرو۔ نہیں، ایک بار بھی انہوں نے مجھ سے یا تحریک کے دوسرے ذمہ داران سے اس کا شکوہ نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے مشن کو لے کر کے کہتے رہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں، آپ لوگ یہ کام کریں۔ جب ہم گئے، جب انہوں نے الگ الگ فہرست لے کر کے ملنے جب آتے ہیں تو وہ اتنا لمبا خرہ لکھ کر کے لے کے آتے ہیں، مجھے یہ بولنا ہے، یہ پیغام دینا ہے۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ ان کے اس انداز سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نہ جانے کیسا ان کا دل ہے، نہ جانے کیسی ان کی ہمت و جرت ہے، نہ جانے کیسے ان کی پختگی ہے، استقامت ہے کہ ان کو اپنی تکلیفیں، اپنے گھر والوں کی تکلیفیں نظر نہیں آتی، مگر اپنے مشن کو یہ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مشن کو یہ برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے اپنے کارکنان کو کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں اس پر تم عمل کرو۔ ہماری ہمتیں جواب دے جاتی ہیں کہ نہ جانے کن تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہیں، مزید ہم اور اس طریقے کے ہنگاموں کو اپنے سر پر ڈالیں تو آگے اور ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے اور موت بھی تمہیں ایک بار آنی ہے، یہ فیصلہ کر لو، یہ عزم کر لو کہ یہ زندگی اور یہ جو قیمتی سرمایہ ہمیں ملا ہے تو یہ سرمایہ آقا کی ناموس پر اگر قربان ہو جائے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیفوں کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ تحریک فروغ اسلام کا مشن یہی ہے کہ ناموس رسالت پر لوگوں کو بیدار کیا جائے، اور اسی کی ایک یہ کڑی ہے کہ عوام کے درمیان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے یہ ایک تحریک فروغ اسلام شاخ بھیونڈی کی جانب سے ایک عظیم کوشش تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کی قربانیوں کو قربانیوں کا ہمیں ثمرہ عطا کیا کہ 2500 سے زائد لوگوں نے اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیا اور سیرت مصطفیٰ کو بالاستیعاب مطالعہ کیا۔ بہت ساری بچیوں نے ایگزام ہال میں یہ کہا کہ ہم نے پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حفظ کر لیا، بائی ہارٹ کر لیا ہے۔ یہ ایک عظیم تحفہ ہے آپ کے لیے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 600 صفحے کی کتاب بالاستیعاب مطالعہ، اس کو بائی ہارٹ کر لینا آج کے دور میں یہ بہت مشکل کام ہے۔
خاص کر کے اس طبقے کے لیے جو کالج اور یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دینی شغف نہیں ہے، دینی معلومات حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے، سیرت پڑھنے کا جذبہ نہیں تھا، مگر ایک جستجو یہ تھی مقابلے کی کہ امتحان میں پہلا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم آقا کی دیار کی زیارت کریں گے۔ اس نسبت سے جو ہے لوگوں نے مطالعہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے لوگ کامیاب و کامران ہیں جنہوں نے جو ہے اس مقابلے میں حصہ لیا، آقا کی سیرت پڑھی، گرچہ وہ پہلا نمبر یا دوسرا نمبر تیسرا نمبر نہیں آئے، مگر وہ کامیاب ہیں کہ انہوں نے آقا کی سیرت کا مطالعہ تو کر لیا ہے، آقا کے ہر ایک گوشے کی زندگی کا جو ہے مطالعہ کر کے انشاءاللہ العزیز ان کی جو ہے قسمت بیدار ہوگی، اور اگر اس پر مزید وہ اصرار کرتے رہے، مزید اس پر محنت کرتے رہے، تو وہ دن قریب نہیں کہ جب آپ کو آقا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی مرتبت، تحریک فروغ اسلام کا یہی ایک پیغام ہے کہ ناموس رسالت پر جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ محنتیں کریں۔ آپ کے قریب میں جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، تحریک فروغ اسلام کو آپ آگاہ کریں۔ تحریک فروغ اسلام اسی کام کے لیے ہے اور میدان عمل میں آنے کو ہے، میدان عمل میں اپنا کام دکھا چکی ہے۔ جنتر منتر پر تریپورہ کی جیل میں جو ہے، میں خود عثمانی صاحب کے ساتھ 20 دن جیل میں رہا، انہوں نے جیل میں رہ کر کے میرے ساتھ جو میری تربیت کی ہے وہ ناقابل یقین تربیت ہے، کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے جیل میں مجھے کہا کہ مولانا سب سے زیادہ آپ حضور مجاہد ملت کی زندگی کو پڑھیں۔ میں نے جو ہے حضور مجاہد ملت کی زندگی پر جو ہے 8 مرتبہ ان کی جو ہے سوانح کو جو ہے بالاستیاب مطالعہ کیا۔ عثمانی صاحب قبلہ نے کہا کہ میں نے ان کے جیل جانے کے ہر واقعات کو 8 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اور میں اب جیل جانے سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ میرے گھر میں نے اپنی والدہ کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں سفر پر رہوں تو میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ میرے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خبر ملے کہ عثمانی کا جو ہے فلاں جگہ انتقال ہو گیا ہے، فلاں جگہ اسے جو ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے مار دیا گیا ہے، یا فلاں جگہ گولیوں سے بھون دیا گیا ہے، اس کا انتظار یا اس کی غم میں تم جو ہے رونا نہیں، آنکھ میں آنسو نہ بہانا۔ لہٰذا میں اب ناموس رسالت پر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ ناموس رسالت کی برکتیں ہیں کہ آج جو یہ 2500 لوگوں نے جو ہے اس مقابلے میں حصہ لیا اور بالاستیاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں، بالخصوص شاخ بھیونڈی تحریک فروغ اسلام کے ایک فرد نے جس طریقے سے اس کمپٹیشن کے لیے محنت کی ہے، حضرت علامہ وقار عزیزی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں، اور جو ہے حضرت علامہ مفتی عاقب خربے صاحب، مولانا عامر کواری صاحب، مفتی ساجد پٹیل صاحب، ان حضرات نے انتھک محنتوں سے جو ہے اس کمپٹیشن کو کامیاب کرنے میں ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو ہے مزید نوجوانوں میں جذبہ بیدار پیدا فرمائے کہ تحریک فروغ اسلام کے ساتھ جڑے، اور اس کا جو ہے دایاں بازو بن کر کے جو ہے اس کے ساتھ چل کر کے اس کو جو ہے تقویت بخشے۔ ایک پیغام عثمانی صاحب قبلہ نے میرے ذمے رکھا ہے جو آپ تک پہنچانا جو ہے ضروری ہے۔ عثمانی صاحب قبلہ نے کہا کہ جب یہ پروگرام منعقد ہو تو اس میں جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانے حاضر ہوں گے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جو ہے تحریک فروغ اسلام کی ممبرشپ سالانہ ایک دن کا 1 روپیہ 360 روپے، صرف 360 روپے، سال کے 365 دن ہوتے ہیں نا، 365 روپے جو ہے 365 روپے، روز کا 1 دن 1 روپیہ، 365 روپے دینا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ تحریک فروغ اسلام کی یہ ممبرشپ آپ لیں، سال میں 1 مرتبہ 365 روپے تحریک کو دیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک سے ایک نایاب کام تحریک فروغ اسلام آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کے اس پیغام کو قبول کریں گے اور تحریک فروغ اسلام کی سالانہ ممبرشپ کو جو ہے حاصل کریں گے، اور علماء کرام کے جو بیانات ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ مل کر کے جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحریک کے ممبران جو ہے باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں، جو حضرات بھی تحریک کے سپورٹ میں جو ہے سالانہ ممبرشپ دینا چاہتے ہوں تو باہر جو بھی رضاکار ہیں باللہ جو لگائے ہوئے ہیں ان کو آپ 365 کی ممبرشپ دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، رفتہ رفتہ ہم لوگ اجلاس کے
خاص مقصد کی طرف آ رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیں کہ یہ جہازی سائز کے انعامات کے کپ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. جہازی سائز اس لیے کہہ دیا کہ اتنے بڑے بڑے کپ تو ہمارے یہاں شہروں میں بہت کم نظر آتے ہیں. پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام، 3 انعامات ہیں. پہلا انعام عمرہ کا پیکج ہے، دوسرا 31,000 روپے، تیسرا 21,000 روپے وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ حوصلہ افزائی کے انعامات ہیں اور 50 انعامات